السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ تو آج میں بات کرنے والی ہوں جو باربی جو مووی آئی ہے اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کریکٹر کے بارے میں بتا دوں، مختصراً سب کو جانتے ہیں کہ ایک شروع سے ہم لوگ بھی چھوٹے تھے اور اس کے بعد آگے ہمارے بچے، خاص طور پہ بچیاں اس کریکٹر کو باربی جو ہے نا شروع سے ہی بہت پسند مطلب کرتے ہیں۔ باربی ٹوائز، ڈالز، اس کے بعد جو ہے نا بچیوں کے اسپیشلی اس باربی سٹائل کے جو ڈریس، فراکس وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا جو آپ اسے کہہ لیں کہ پسندیدہ جو ہے نا وہ کریکٹر شروع سے جو ہے وہ رہا ہے۔ تو ایک ایسا کریکٹر جو کہ تقریباً ہر طرح کے معاشرے میں بہت پسندیدہ رہا ہے۔ تو اس کریکٹر کے ذریعے کچھ دن پہلے ایک مووی آئی ہے باربی نام سے۔ تو وہ کریکٹر جو کہ جس کو گھر گھر میں ہر کوئی جانتا ہے، بچے جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس کریکٹر کے ذریعے ایک خاص طریقے سے ذہن سازی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوشش کیا کی گئی ہے، کافی حد تک چیزیں ہوئی بھی ہیں۔ اب اس کو میں آگے چل کے بیان کروں گی، لیکن وہ پہلے اس چیز کو کہ اس مووی کے ریلیز جو ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے یہ ریلیز یہ کی، تو ان کو یہ مووی نے انتہائی جو ہے پروفٹ میں، یعنی بلاک بسٹر ایک طرح سے وہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بزنس کیا ہے، یوں کہنا چاہیے۔ تو اتنی زیادہ اگر اب اس میں جو میسج کنوے کیا گیا ہے، جو بعد میں مختلف لوگوں کو اس پہ اعتراضات ہونے شروع ہوئے، مختلف ملکوں میں جو ہے اس چیز باربی یہ جو مووی تھی اس پہ پابندی لگائی گئی، اسپیشلی جو اسلامی کچھ ممالک تھے، پاکستان، ایران، یو اے ای، سعودی عربیہ، یہاں پہ تو ہوا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا میں بھی جو ہے اس مووی پہ جو ہے نا وہ پابندی لگائے گی۔ اب یو اے ای میں اور کچھ دیگر ممالک میں تو مطلب اس طرح کی کچھ چیزوں کو سینسر کرنے کے بعد، کچھ کلپنگز کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہاں پہ ریلیز کر دی گئی۔ تو اسی طرح، لیکن تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اسپیشلی ایون پاکستان میں بہت سے ملکوں میں جو ہے اس کو بین کیا گیا، حالانکہ اس کے باوجود اس نے ملینز میں جو ہے وہ بزنس کیا، اور ابھی بھی یہ بہت کامیابی سے چل رہی ہے۔ تو اس کا جو میں تھوڑا سا مختصراً بتا دوں کہ قصہ جو ہے تھوڑا پرانا، یعنی یہ 1960s میں، 70s میں یہ سلسلہ جو ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ ہم جنس پرستی، آپ کو یہاں سے اس ٹرم سے آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو یورپ میں، ویسٹ میں تو یہ سلسلہ تبھی سے اس چیز کا جو ہے نا وہ آغاز جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ تو وہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے جو ہے لوگ نہ تو مائنڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ گریجولی جو ہے نا آہستہ 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 لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چیز ویسٹ میں تو اس سلسلے کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، حالانکہ آج بھی کچھ ہے وہاں پہ بھی ایسا لوگ ہیں، ایسے طبقے ہیں جو وہاں پہ بھی اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں، اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہوتے 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 وہ چیزیں آہستہ 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 پہلے تھوڑے لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس چیز کو گریجولی وہ لوگ، ایسا لگتا ہے ان کے لیے وہ چیز نارملائز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے جو ہے ایک عام چیز ہو جاتی ہے، پھر اس پہ کھلے عام جو ہے باتیں ہوتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو ویسٹ میں یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اب مسلم ممالک میں کہہ لیں یا ہماری سائڈ پہ کہہ لیں، بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، تو ہم اس میں، ہمارے مذہب میں اس چیز کی قطعاً جو ہے وہ گنجائش بالکل نہیں ہے۔ سختی سے ان چیزوں سے، ہم جنس پرستی سے، اپنی جنس کے لوگوں سے پیار محبت سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، اور بہت کلیئر، بہت واضح احکامات ہیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے اس کو کلیئرلی سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کے پاس قرآن ہے، آپ بہت اچھے سے خود بھی سمجھ سکتے ہو، لیکن اس کو جو اب میں ذہن سازی جو کہہ رہی ہوں کہ جو ایک محسوس طریقے سے کوئی بھی چیز جب کہیں آہستہ آہستہ اس کی بنیاد پہلے ڈالی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہموار کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو، اور گریجولی وہ کہتے ہیں نا جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے بالکل ریڈی ہو جاتی ہے، تو وہ والی صورتحال ہے کہ پہلے یا وہ بیج ڈالنا اور اس کے بعد ذہن سازی کرنا، کہ وہ وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے یہ جو زیادہ تر، میں سبھی کی بات نہیں کر رہی لیکن زیادہ تر جو پاکستان میں اسپیشلی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ہر سال میں کتنی دفعہ یہ جو سین چلتا ہے، میرا جسم میری مرضی والا سین چلتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ گریجولی جو ہے ذہن سازی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میرا جسم مرضی میری مرضی، کس بندے کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ جی اس کا بنیادی حق ہے، وہ چاہے جیسے مرضی گزارے اور جس کے ساتھ مرضی گزارے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ خود سوچیں کہ آیا اس چیز کی آپ کو مذہب اجازت دیتا ہے؟ اور ہماری اسلامک ہسٹری میں آپ کو اس طرح کے پوری جو ہے واقعات وہ جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس سلسلے میں قوم لوط کا واقعہ میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو آیا اس چیز کی ہمیں ہمارے معاشرے کو ان ایسی چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے، یا ہمیں الو کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے؟ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہ چیز غلط ہے، لیکن ایک بڑے پیارے سے کریکٹر میں، باربی جیسے کریکٹر میں وہ چیزوں کو بڑا خوبصورت سا بنا کے، بظاہر اس فلم کے جو ٹائٹل میں اور جو اس کا ٹریلر وغیرہ تھا اس میں ایسی ایز سچ کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی کہ وہ کوئی اس ٹائپ کی مووی ہوگی، لیکن جب یہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ اس میں اس طرح کے فحش، میں کہوں گی کہ جو بھی سننے اور دیکھنے میں آیا، کیونکہ اگر ایمانداری سے بتاؤں تو میں نے بھی یہ مووی نہیں دیکھی، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں جو ریویوز آئے، اس کے بعد جو مختلف لوگ جنہوں نے دیکھی ان کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو کلپنگز یہ وہ سامنے آنا شروع ہوا، تو میں نے وہ چیز نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مناسب سمجھی۔ تو ہم آپ نے حالانکہ یہ انڈیا میں بہت سی چیزیں، بہت سے قوانین جو ہے ہم سے مختلف ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے روایات کی یا کچھ بھی ایسے کی۔ اب ادھر کی ایک کافی فیمس ٹی وی ایکٹریس ہیں جوہی پرمار، تو انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے تو وہ مووی اسی کو دیکھنے گئی، بظاہر وہی چیز جو باربی کو سوچ کے ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ یہ شاید وہ بڑا پسندیدہ کریکٹر، تو کوئی وہی بچیوں والی مزے کی اس طرح کی، تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ سنیما میں اپنی بیٹی کو لے کے گئی ہیں، تو لیکن ود ان ہاف این آور ان کو سنیما چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے پھر اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ لکھا کہ نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں لے کے گئے تھے، وہ لوگ وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے وہ اس طرح کے ادھر ڈائلاگ سے کہ انہوں نے وہ بہت ان ایزی فیل کیا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے لیے وہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے، اور انہوں نے کچھ ہی منٹوں کے اندر اور تھوڑے سے ہی ٹائم میں انہوں نے جو تھیٹر تھا وہ چھوڑ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ چیز لکھ رہے ہیں تو کس طرح سے ہم لوگ اس چیز کو اجازت دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ بعد میں جو ہے وہ مطلب بین ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ اگر تب سے شروع ہوا ہے تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا مختلف صورتوں میں اور بظاہر بڑا ریپ کر کے چیزوں کو نا بڑی خوبصورتی سے جیسے گفٹ کو پیک کیا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ نئی چیز ایک دفعہ کسی معاشرے کے سامنے ہمارے سامنے آئے نا، پہلی دفعہ میں تھوڑی سی عجیب، تھوڑی نہیں ہے زیادہ عجیب لگے گی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھو گے، 2-3 جگہوں پہ دیکھو گے، تھوڑا سا اس کو مائنڈ ایکسیپٹ کرے گا، پھر فردر چلتے جاؤ اس کا وہ بڑھتا جائے گا ایکسپوجر، تو ایک دن آئے گا کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے، مطلب ہمیں وہ چیز اور ایسا بہت سی چیزوں میں ہو چکا ہے، بہت سی چیزوں میں ایسا ہو چکا ہے کہ شروع میں وہ چیزیں ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، لیکن میڈیا کے تھرو اتنی اس چیز کو
ریگولرلی پیش کرتے رہے کہ ایک پوائنٹ آیا کہ ہم لوگ اب یوز ٹو ان چیزیں کہ ہمیں ان میں کوئی مطلب قباحت محسوس نہیں ہوتی. تو سیم چیز یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس مووی کے ذریعے جو ہم جنس پرستی کو، لڑکیوں کو کس طرح سے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری ہم جنس پرستی میں، آپ اس کی محبت کا، یہ سارا کچھ جو ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے، اس ساری فلم کا ٹاپک ہی جو ہے نا وہ یہی تھا. مطلب قانون فطرت کے جو ہے نا میں کہوں گی کہ بالکل اپوزٹ جا کے ہمارا جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں ان کے بالکل اپوزٹ جا کے تو وہ چیز کی کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ بھی وہ مووی دیکھی ہے. کچھ لوگوں کو آبجیکشن بھی ہوا ہے کہ بھائی جی کیوں بین کی گئی ہے، ہر بندہ اپنا خود سمجھ سکتا ہے، خود ہم سمجھ سکتے ہیں. آیا آپ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ذہن بھی اسی طرح سے میچور ہیں، اسی لیول کے ہیں؟ ان کے سامنے تو ایک بہت پیارا سا کریکٹر ہے باربی، جس کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں مووی میں، آیا آپ کے بچوں کے ذہن کو وہ چیز خراب کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ان کا میچورٹی لیول، ان کے دماغ کا لیول یا ان کی چیزوں کو سمجھنے کا لیول آیا وہی ہے جو ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ چیزیں نارملائز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گریجولی اس کو انسرٹ کرتے جاؤ اور وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت نارمل ہو جاتی ہیں. اور اس چیز کو بھی، یہ جو آج کل اس چیز کا LGBT، یہ اس کا بہت زیادہ، وہ باہر کے ملکوں میں تو بہت پہلے سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے، لیکن اب ادھر بھی یہ چیزیں سننے میں اور بار بار ان کا جو ہے تواتر سے جسے کہتے ہیں نا تذکرہ وہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اپنے بچوں کو، ایک تو یہ ہے کہ ان پہ کڑی نظر بھی رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو اسلام کی روشنی میں، اسلامی قوانین کی روشنی میں، اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے مائنڈ کلیئر ہیں، ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں ایجوکیشن کو لے کے، اسلامک ایجوکیشن کو لے کے، اور وہ بہت جلدی دوسروں کے ورگ لانے میں نہ آئیں. ان کیس پیرنٹس پاس نہیں ہے تو وہ کچھ ایسی چیز دیکھتے بھی ہیں، کسی اور سے سنتے بھی ہیں نا، تو وہ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، انہیں پتہ ہو کہ بھئی ان کے پاس ایک پورا جو ہے نا زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو لے کے بچوں کے دماغ میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ پیرنٹس کی ذمہ داری ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو میرے خیال سے اس چیز کی ویسے بھی مخالفت کرنی چاہیے کہ یہ قوم لوط کا، میں تو کہوں گی کہ یہ فعل ہے. اس طرح کے جو چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے، تو اس کو لے کے بھی تو اپنے بچوں کو پہلے سے ان کی جو ہے نا، بجائے یہ کہ دوسرے لوگ آ کے غلط رنگ میں آپ کے بچوں کو اس طریقے سے چیز بتائیں، آپ خود اپنے بچوں کو کی گائیڈ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور ان کو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں چیزیں سمجھنے کی، اس چیز کی، تو ان کو پراپر جو ہے آپ ان کے پوائنٹس کلیئر کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، خود سے بتائیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا، تاکہ بچوں کو کسی اور طرف دیکھنے کی، کسی اور سی، اور اگر کوئی کوشش کرے بھی تو بچوں کے ذہن میں آلریڈی جو ہے وہ کلیئرٹی ہو اس چیز کو لے کے. تو بس اسی چیز کے ساتھ، اسی پوائنٹ کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، ہمارے معاشرے کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں. اللہ حافظ.